السلام علیکم گائز، ہیلو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈائریز۔ اچھا تو ڈیئر ویورز، آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلامک ہسٹری، کہ اسلام کے اسٹارٹ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، اور ان سب کے بارے میں آج ہم لوگ ایک مختصر سا جائزہ لیں گے۔ صحیح ہے، تو ویڈیو کے اینڈ تک آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے ویڈیو اور انجوائے کیجیے اور اپنی نالج میں اضافہ کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں کامنٹس میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔ چلیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسلام، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ارلی اسلامک ہسٹری۔ تو یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی ایک اولڈ فوٹوز ہیں۔ اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کیسا تھا، اور آج کے دور میں یہ کیسا ہے۔ 2020 کی امیج ہے۔ اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو خانہ کعبہ میں ڈیفرنٹ قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، آئیڈلز۔ دراصل وہاں کے جو لوگ تھے وہ مشرکین تھے اور ایک خدا کو وہ نہیں مانتے تھے، ایک سے زیادہ خداؤں پر ان کا ایمان ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، آئیڈلز کہتے ہیں ان کو، آئیڈلز۔ اچھا جی، تو اولڈ ٹائمز میں خانہ کعبہ کچھ ایسا ہوتا تھا، اور وہاں کا جو لوکل ایریا تھا، لینڈسکیپ سی سینری آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر سبزہ بالکل بھی نہیں تھا، خشک پہاڑ، ریگستان، اور یہ آج کا روضہ رسول جو کہ مدینہ میں موجود ہے۔ کئی لوگوں نے وہاں کی زیارت بھی کی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں لوگوں کا کامن پروفیشن ہوتا تھا بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، اور یہ کھیتی باڑی بہت ہی کم ہوتی تھی، تو بکریاں، بھیڑیں، یہی ان لوگوں کا کام کاج ہوتا تھا، ان کو بس لے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کافی عرصہ بکریاں چرائیں، بھیڑیں بھی چرائیں۔ تو اس زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھی، مختلف قسم کے قبائل رہتے تھے، تو ان کی آپس میں جنگیں ہو جاتی تھی، تو کلاڑیاں، برچیاں اور یہ چیزیں ہوتی تھی، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے سامان لے کے جانے کے لیے۔ تو اس زمانے کی جنگ بڑی خون ریزی اور اس طرح کی ہوتی تھی۔ ابھی یہ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی علیہ السلام پیدا ہوئے 570 میں مکہ میں، اور 632 میں مدینہ میں اللہ پاک کو وہ پیارے ہو گئے۔ وہیں پر نبی علیہ السلام کا روضہ بھی ہے، اور کافی لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے۔ تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، تو ڈیئر ویورز آگے دیکھتے ہیں۔ تو مکہ ایٹ دی ٹائم آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، تو اس زمانے میں اس طرح لوگوں کے گھر ہوتے تھے آس پاس، چھوٹا سا مکہ کا صحن ہوتا تھا، اس کے اندر مشرکین مکہ میں اپنے بت رکھے ہوئے تھے، بس ٹائم پاس ہو رہا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی اس گھر کے اندر زیارت ہوئی، جو یہ گھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا گھر تھا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ کے والد ہیں، تو یہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پہ رواج ہوتا تھا کہ بچوں کو گائیں لے جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام کو بھی ایک گائے لے گئی تھی پالنے کے لیے۔ اچھا جی، تو یہ اس زمانے کا خانہ کعبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 600 کا، جب فتح مکہ بھی نہیں ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اس ٹائم۔ 2022 اور 2050 میں یہ سعودی عربیہ کا وہ کنسٹرکشن جاری ہے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ایسا ہوگا 2050 میں۔ اللہ پاک ہم کو بھی زندگی دے تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، جائیں گے۔ آپ سب بھی آمین بولیں اور ارادہ کریں دوستوں۔ تو چلیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ مدینہ کی مسجد نبوی کا ماڈل ہے، جو کہ اس زمانے میں بنائی گئی تھی جب نبی علیہ السلام ادھر مدینہ گئے تھے، تو وہاں پر سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک سینٹرل قیادت کا کیا تھا، اور اس کے لیے مسجد نبوی بنائی گئی تھی۔ یہاں پر عبادت بھی کی جاتی تھی، اور جتنے بھی مسائل اور آپسی معاملات ہوتے تھے وہ ادھر ہی نمٹائے جاتے۔ یہ قسم کی عدالت بھی تھی، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بھی تھی، اور سب کچھ یہی تھی، یہی آپ سمجھ لو۔ اسی کے سائڈ پر ہی نبی علیہ السلام کا گھر بھی تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کا گھر تھا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھروں کا بھی دروازے مسجد نبوی میں ہی کھلتے تھے۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام لائف ایٹ مدینہ۔ تو جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا بہت ہی اچھا استقبال کیا، صحیح، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ علیہ السلام کا قیام ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہاں کے شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور جتنے بھی
قبائل تھے ان میں امن و امان اور یہ ان چیزوں کا خیال رکھا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ وقت بھی آیا کہ جس شہر سے آپ علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، پھر اسی شہر کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مدد سے فتح کر لیا اور اللہ کے حکم سے۔ تو ڈیئر ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام 632 میں مدینہ میں فوت ہو گئے تھے، ادھر ہی ان کا مزار بھی ہے۔ تو اس کے بعد ایک قسم کی ریاست بن گئی تھی نا مسلمانوں کی، فرسٹ ریاست تھی مدینہ کی ریاست۔ تو پھر اس کے بعد آ گیا خلافت کا دور، خلفۂ راشدین، 4 خلفاء تھے سٹارٹنگ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہی کوئی 2 سال رہا، 632 سے 34۔ پھر اس کے بعد آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت اس طرح اسلام کے لیے کام بھی ہوا اور بہت کچھ ہوا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح بیشتر علاقے فتح ہو گئے تھے، جزیرہ عرب تو اسلام کے اندر آ ہی گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اس کے بعد جو کہ آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کی دور خلافت بھی 2 سال ہی رہا، صحیح۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے اور بڑے ہی اچھے کمپینین تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ آپ کے دور میں بھی کیسر، روم اور ایران کو فتح کیا گیا اور اسلامی ریاست بہت دور دور میں پھیل گئی تھی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اور یہ جتنے بھی کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں نا میپ میں، ان میں سے اکثر کنٹریز کو فتح کر لیا گیا تھا خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیریٹوریز افریقہ کے کانٹیننٹ میں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آ گیا دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے 656 تک آپ نے خلافت کی، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دراصل کچھ باغی لوگ تھے، انہوں نے مل کر شہید کیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ یہ نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ حیثیت حاصل ہے ان کو دین اسلام میں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتی ہے امیاد ڈائنیسٹی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی فیملی کے اندر ہی پھر یہ امیاد ڈائنیسٹی آئی، اور انہوں نے 661 سے لے کر 750 تک انہوں نے رول کیا، اور اسلامک کیلیفیٹ جو تھا اس کو کافی دور کے علاقوں میں بھی پہنچا دیا۔ تو ان کا بھی پیریڈ کافی اچھا تھا۔ ان کا بیٹا تھا یزید، اس نے بھی حکومت کی۔ اچھا جی، سلطنت اسلامیہ کی عظیم الشان، تو یہ سارا علاقہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ امیاد ڈائنیسٹی کے انڈر آ گیا تھا۔ کافی زیادہ اسلام پھیلایا گیا اس دور میں، انڈیا کے بارڈرز تک آ گیا تھا اسلام، صحیح۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی کہ ٹومب آف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مزار اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بغداد میں ہے۔ اچھا جی، تو آگے پھر آ جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید نے شہید کر دیا تھا کربلا کے میدان میں۔ تو یہ بھی ایک ہسٹری کا علیحدہ سے بڑا ہی کانسیپٹ ہے۔ پھر امیاد ڈائنیسٹی کو بہت 750 کے اندر ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ آ گئے فاطمیڈ کیلیفیٹ۔ انہوں نے بھی اسلام کو کافی پھیلایا اور دور دراز کے علاقوں میں اسلام کا بول بالا، کافی زیادہ جنگیں ہوئی، ان کے انٹرنل رائیولریز بھی ہوتی رہتی تھی کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس اوٹومن عثمانی سلطان۔ اوٹومن کیلیفیٹ کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یہ اناٹولیا کے علاقے میں سٹارٹ ہوا اور کافی یورپ کے اندر بھی یہ پھیل گیا، صحیح۔ بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور کافی زیادہ کام ہوا، لیکن بالآخر 1918 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، اور تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے۔